کیا جموں کشمیر کی اسمبلی آرٹیکل 370 کو واپس لا سکتی ہے؟ کیا جموں کشمیر کو ایک باری پھر سے ریاست کا درجہ واپس دیا جائے گا؟ اور کانگریس کا بھی یہ سٹینڈ ہے کہ حالیہ ہی جو ریزولوشن پاس کیا گیا ہے اس ریزولوشن میں جو ہے وہ اسپیشل سٹیٹس کے لیے بات کی ہے، آرٹیکل 370 کے لیے بات نہیں کی گئی ہے۔ حالانکہ نیشنل کانفرنس کا اس پہ سٹینڈ تھا کہ آرٹیکل 370 کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ 2 مہینے مکمل ہو چکے ہیں سرکار کو بنے ہوئے۔ جموں کشمیر کے اندر جتنے بھی ودھائک چن کر آئے ہیں، کیا ان ودھائکوں کے کہنے پہ افسر نظام میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا جو افسر شاہی ہے وہ کم ہوئی ہے؟ کیا ایک عام انسان کو راحت ملی ہے؟ یہ جاننا انتہائی بہت ضروری ہے۔ اور ہم ایک ایسے قانون کے طالب علم کے ساتھ اس وقت بات کر رہے ہیں جو فارمر جج بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایم ایل اے ہیں تھانہ منڈی سے، تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، پھر بھی ہم انٹروڈکشن کے لیے کہنا چاہیں گے کہ مظفر اقبال خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ میرا سب سے پہلا اور اہم ترین سوال سر، آج 2 مہینے سرکار کو کمپلیٹ ہو چکا ہے بنے ہوئے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سر ان 2 مہینوں کے اندر افسر شاہی جو تھی، ایک تانہ شاہی جو ایک تھی افسروں کی، کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ آپ لوگوں کی بات سنی جاتی ہے؟ کیا اب سسٹم میں ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے، ہاسپٹلس ہوں یا باقی تعلیمی ادارے ہوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سر جو حکومت بننے سے پہلے کا نظام تھا، حکومت بننے کے بعد اس نظام میں تھوڑا بہت جو ہے وہ اتھل پتھل ہوئی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگوں کی چنی ہوئی سرکار ہوتی ہے سر تو ایم ایل ایز اکاؤنٹیبل ہیں اپنی پبلک کے سامنے، اور افیسرز اکاؤنٹیبل ہیں ایم ایل اے کے سامنے۔ ایگزیکٹلی سر۔ افیسر کوئی بھی ہو سر وہ بھی پبلک سرونٹ ہے اور ایم ایل اے بھی پبلک سرونٹ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایم ایل اے چنا ہوا نمائندہ ہے، وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، انہوں نے بھی لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ہم نے بھی۔ اور جہاں کوئی کوتاہی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے ایم ایل اے وہاں سپروائز کرتا ہے کہ میرے علاقے میں جس مقصد کے لیے کوئی اسکیم بنی، پلان بنا، وہ پیسہ صحیح طور پر خرچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ پچھلے 6.5 سال تک جو افسر شاہی رہی ہے ابھی بھی وہ اسی خواب میں ہے۔ اب 1-2 جھٹکے لگیں گے تو نیند کھلے گی افیسروں کی بھی کہ ہم لوگوں کے نمائندوں کے سامنے ہم کو جواب دینا ہے۔ تو تھوڑا سا وقت درکار ہے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے اور اپنی ذمہ داریوں پر پورا بھی اتریں گے۔ سر 370 کو لے کر آپ نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، کیا 370 جموں کشمیر کی اسمبلی واپس لا سکتی ہے سر؟ کئی سارے نوجوانوں نے سوال کیا کہ کسی قابل ترین انسان سے سوال کیا جائے کہ جو اس چیز پہ پارلیمنٹ نے حتمی فیصلہ سنایا ہو، کیا اس چیز کو جموں کشمیر کی اسمبلی واپس لا سکتی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں آرٹیکل 370 اور اسپیشل سٹیٹس؟ سر کیا ڈفرینس بٹوین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر اسپیشل سٹیٹس میں اور آرٹیکل 370 میں ہے؟ کیونکہ کانگریس کا ایک الگ سٹینڈ ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی، کنفیوژن سے پیدا ہو رہی ہے۔ عامر بھائی، آرٹیکل 370 اسپیشل سٹیٹس ہی تھا اور اسپیشل سٹیٹس آرٹیکل 370 ہے۔ اب آرٹیکل 370 کیونکہ کنسٹیٹیوشن میں اس کا نمبر 370 لگا تھا اور وہ جس کو انگریزی میں کلیچے کہتے ہیں، وہ ایک کلیچے بن گیا، ہر آدمی کی زبان پہ ہو گیا۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو وہ مراد دے دو جو ہمارے ساتھ وعدہ ہوا ہے، اس کا تم کوئی اور نمبر لگا دو نا یار۔ اگر 370 لفظ سے تم کو نفرت ہے، اس نمبر سے، ڈیجٹ سے نفرت ہے، اب وہی پروویژن ہم کو 470 کر دو، 471 کر دو، 570 کر دو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مسئلہ ہے کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ ارے بھی کیوں نہیں پاسبل ہے؟ وہ آئین کا حصہ تھا 5 اگست 2019 تک کہ نہیں تھا؟ 1950 سے لے کر 2019 تک، 5 اگست 2019 تک وہ حصہ تھا آئین کا۔ ٹھیک ہے، ایک پارلیمنٹ آئی، انہوں نے اس کو کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیا اور اس کو ایبروگیٹ کر دیا۔ ہو سکتا ہے کل کوئی دوسری پارلیمنٹ آئے گی، کسی اور پارٹی کی میجارٹی آئے گی۔ کیا سر جس طریقے سے 370 کو ہٹایا وہ ایک لیگل وے تھا؟ وہ غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو آئینی قرار دے دیا ہے، لہذا ہم کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا ہے۔ سر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ رہتی ہے کہ کانگریس کہہ رہی ہے کہ اس میں اسپیشل سٹیٹس کی بات کی گئی ہے، 370 کی نہیں۔ نیشنل کانفرنس کہہ رہی ہے 370 ہے، تو ہم کس کی بات مانیں؟ کانگریس کی مانیں یا نیشنل کانفرنس کی بات مانیں؟ آپ آزاد امیدوار ہیں، آپ تو صحیح بات رکھیں گے۔
ना आप कांग्रेस की मानो ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की मानो, 370 ही स्पेशल स्टेटस था और स्पेशल स्टेटस 370 है। अब तुम उसको 370 कह के पुकारो या स्पेशल स्टेटस कह के पुकारो या ऑटोनॉमी कह के पुकारो, जो मर्जी कह दो आप। 370 तो नंबर था, प्रोविजन था, ऑटोनॉमी थी, एक प्रोटेक्शन थी। सर अगर स्टेट होती तो क्या लगता है कि आप जैसे विधायक एमएलए हैं या आपके बाकी कोलीग्स हैं कितना अच्छा और काम कर सकते थे? यूनियन टेरिटरी होने की वजह से कितनी दिक्कतें आपको आ रही हैं? क्या एलजी की सरकार आपके साथ कोऑपरेट कर पा रही है या फिर कई सारे मसलों में आप लोगों को जो है वो उलझना पड़ता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगा था कि अभी हम उलझे हैं किसी के साथ, लेकिन अगर उलझना पड़ेगा तो हम उलझे भी, लेकिन अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसी हमें। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम अपनी कंस्टिट्यूंसी में आज तक नहीं आई है कि मुझे किसी के साथ उलझना पड़े, लेकिन अगर लोगों के लिए किसी के साथ उलझना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, कन्फ्रंटेशन लेने के लिए भी तैयार हैं। और सबसे बड़ा जो खतरा मुझे लगता है कि नौजवानों में एक मायूसी है कि स्टेटहुड पर खासकर कि रियासत की वापसी जो है वो तकरीबन मुझे लगता है 5 साल होने वाले हैं। अब 5 साल तक ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि बहुत जल्द मैं रियासत को वापस लौटा दूंगा, ये एक टेम्परेरी फेस है। और ये कहना कि भाई इरेडिकेट करेंगे हम मिलिटेंसी, तो मिलिटेंसी मुझे लगता नहीं है कि पिछले 89 से लेकर आज तक कभी भी ऐसी स्टेज आई है कि जहां वो मिलिटेंसी को मिलिटेंसी फ्री एरिया में भी अब एक्टिविटीज अगर शुरू हो गई हैं, तो मुझे खदशा एक लगता है कि नौजवान जो है जम्मू कश्मीर का वो मायूसी की हालत में कहीं तशद्दुद की तरफ रुख ना अख्तियार करे, वो एक रिस्क रहती है। सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कि आपका ताल्लुक पीर पंजाल से है, पीर पंजाल रीजन से है। क्या 5 अगस्त 2019 के बाद पीर पंजाल में मिलिटेंसी बढ़ी है या कम हुई है? भाई वहाँ तो बढ़ी है। सरकार दावा कर रही है कि 370 के बाद जो है वो टेररिज्म का खात्मा हुआ है। देखो, टेररिज्म का और 370 का कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। टेररिज्म अक्रॉस दी बॉर्डर प्रोजेक्ट किया जाता है और वहाँ से स्पॉन्सर होता है। 370 अक्रॉस दी बॉर्डर हमें नहीं दिया था, वो हमें अपनी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने, जिसने हिंदुस्तान का आइन बनाया और जिन लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में खून के नजराने पेश किए, उन लोगों ने, पूरे मुल्क ने एक कमिटमेंट की थी जम्मू कश्मीर के साथ। उसका मिलिटेंसी के साथ, तशद्दुद के साथ, सेपरेटिज्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और सेपरेटिस्ट जो थे वो 370 के सख्त खिलाफ थे, आपको पता होना चाहिए। वो 370 हटने पर वो खुश हुए हैं। जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी थी, दे सेलिब्रेटेड इट, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल जो पार्टीज थी हमारी, वो अक्सर 370 का सहारा लेते थे कि भाई हमें स्पेशल प्रोटेक्शन है, हम एक जमहूरी मुल्क में हैं जहां रूल ऑफ लॉ है, जहां गवर्नेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। वो सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। तो तकवीयत किसको पहुंचाई आपने? सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को। सेपरेटिस्ट तो हमेशा से 370 के खिलाफ रहे हैं। सर ये कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद सेपरेटिज्म का खात्मा हुआ है। अरे भाई, ये खात्मा नहीं होता है। 370 हटाने से आपने लोगों के दिलों को चेंज नहीं किया है, आपने सुप्रेस किया है, वो अलग बात है। अच्छी बात ये हुई कि भाई सुप्रेशन से ही कम से कम वो जो प्रोटेस्ट थे वो ख़त्म हुए कश्मीर में, वो अच्छी बात है, मैं नहीं कहता। लेकिन सुप्रेशन से प्रोटेस्ट अगर ख़त्म भी हो जाए तो उसको आप चेंज नहीं कहते। क्या सर हम ये माने कि 2 महीने हुकूमत को हो गए बने हुए, इन 2 महीनों में सेक्रेटरीट के खिड़की दरवाजे खुले, हवा लगी और लोगों का काम काज शुरू हुआ? जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है इसने अपना काम काज संभाला। आप भी क्या ये महसूस करते हैं कि लोगों को थोड़ी राहत मिली? बिल्कुल, लोगों को, देखो, काम हो या न हो, लोग अपने एंगर को वेंट करने के लिए अपने नुमाइंदे के पास जाते हैं, उसको सुनाते हैं। पहले तो कहीं रोने की जगह भी नहीं थी ना, कोई सुनता भी नहीं था। दरवाजे तो बंद थे, आप खुद ही समझ गए होंगे और आपने खुद ही कह दिया कि दरवाजे खुले हैं। तो पहले तो दरवाजे भी बंद थे ना। आप रोने के लिए किसके पास जाते? मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन आप जा कहाँ सकते हैं? कोई जगह नहीं थी। तो अब कम से कम रोने का एक दर मिला है लोगों को।
سر ایک امپورٹنٹ چیز ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ دن رات کام کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں. ہم تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں رات کے 11 بجے 12 بجے لوگوں کے بیچ میں آپ جا کے ان کا کام کر رہے ہیں, دن رات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کیا ہم یہ محسوس کریں کہ پچھلے 5-6 سالوں سے جو ایڈمنسٹریشن نے لوگوں کے اندر ایک ڈر کا ماحول پیدا کیا ہوا تھا, یا جو لوگوں کا کام نہیں ہوا تھا, اب وہ سارا برڈن آپ لوگوں کے کندھوں پہ پڑ چکا ہے آن سپاٹ, کیونکہ پچھلے 5-6 سالوں میں جو ایڈمنسٹریشن نے کام کرنا تھا وہ ٹائملی کام نہیں ہوا. اب وہ ساری رسپانسبلٹیز آپ لوگوں کے سر پہ ہیں, جس چیز کی وجہ سے آپ لوگوں کو دن رات جو لوگوں کے بیچ میں بھاگنا پڑتا ہے. سر بالکل صحیح کہا آپ نے, کیونکہ پچھلے 5-6 سالوں میں لوگوں کے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے. اب وہ ایک دم ان کو ایک امید سی نظر آئی ہے, اور پریشانیوں کا ایک بھنڈار ہے ان کے پاس, مصیبتوں کا ایک بھنڈار ہے. ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی پریشانی, کوئی نہ کوئی تکلیف ہے, کیونکہ ازالہ نہیں ہوا. اب آہستہ آہستہ ہم اس کو وہ سفر بھی طے کریں گے. ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان کے ان مسائل کا ازالہ کیا جائے. سر ہم دیکھ رہے ہیں پہلے کی سرکار میں اور آج کی سرکار میں فرق ہے. کیا آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں پہلے جو ایم ایل ایز ہوتے تھے سر وہ بہت کم فون کال اٹھاتے تھے, آج ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر بھی ایک ایم ایل اے کو فون کال آتا ہے اور وہ اس کا رسپونڈ کرتا ہے. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ اس بار کی ایک تبدیلی ہے؟ اگر کسی کا موٹر سائیکل بھی کوئی پولیس والا پکڑ لیتا ہے تو ایم ایل اے صاحب کو کال جاتا ہے کہ ہمارا موٹر سائیکل پکڑ لیا, آپ اسے فوری طور پہ رہا کروائیں. خیر وہ تو قانونی طور کے اوپر دیکھا جاتا ہے, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اب اتنا کلوز آ چکے ہیں اس بار کے سلیکشن کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ؟ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملے بھی لوگ اپنے ایم ایل اے کو, کیونکہ اور کوئی ان کو در ملتا ہی نہیں ہے, تو اب سوچتے ہیں کہ ہمارا ایک نمائندہ ہے, نمائندے کو کہیں گے وہ ہماری ہیلپ کرے گا. سب سے امپورٹنٹ جج صاحب اس سمے میں اسٹیٹ ہوڈ کا مدعا ہے, جیسے آپ نے بھی کہا, لیکن اس سے امپورٹنٹ ہے بے روزگاری. حالیہ ہی فارم ہم نے دیکھا کہ 5.5 لاکھ فارم لگے اور 4,000 ویکینسیز تھی, تو ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر یہ ان امپلائمنٹ کیسے کم کی جائے گی؟ یہاں پہ تو 1% کی سلیکشن تک بھی نہیں ہو پا رہی ہے. 4,000 فارم, 5.5 لاکھ سے زیادہ فارم اور 4,000 نوکریاں, تو یہ پچھلے 6-7 سال کا جو گیپ ہے اس کو فل کرنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے حکومت کو ٹریک پہ آنے میں؟ کوشش کریں گے ہم, اس میں شک نہیں کہ بے روزگاری جو ہے وہ اپنی انتہا تک پہنچ گئی ہے. ہمارے یہاں بے روزگاری کی شرح سب سے کم تھی, لیکن آج کی تاریخ میں جموں کشمیر ہندوستان کے نمبر 1 پہ سٹینڈ کرتا ہے بے روزگاری کی شرح میں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو 6-7 سال پیچھے بے روزگاری لگاتار بتدریج بڑھتی رہی, اس کو ایک دم تو ہم ختم نہیں کر سکتے, لیکن یہ گورنمنٹ کا کام ہے, پالیسیز بنائیں گے وہ, اور ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم ہم لوگوں کو روزگار دے سکیں. سر سوشل ویلفیئر کی اسکیمز ہوتی ہیں, مختلف اور بھی اسکیمز ہیں, اس وقت تقریباً 1,000 سے پلس کی اسکیمز ہیں, لیکن لوگوں کو ان اسکیمز کا آن لائن فائدہ نہیں مل پا رہا, کیونکہ فار فلنگ ایریا کے لوگ ہیں, وہ آن لائن اپلائی نہیں کر پا رہے ہیں, اتنے لکھے پڑے ہوئے نہیں ہیں. اس طریقے کی اسکیمز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سسٹم میں کس طریقے کی تبدیلی کا آنا ضروری ہے؟ نہیں, ظاہر سی بات ہے کہ پہلے تو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ سوشل ویلفیئر کے پاس اسکیم کون کون سی ہے. ابھی تک بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, اور کچھ لوگ کیونکہ آلموسٹ آل اسکیمز جو ہیں وہ آن لائن اپلائی کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں کہ آن لائن اپلائی وہ نہیں کر پاتے ہیں. ان پڑھ لوگ جو ہیں تو ان کو کیفے میں جانا ہے, پھر وہ سارا سسٹم جو ہے ابھی تک تھوڑا ٹائم لگے گا, لوگ خود ہی سنبھل جائیں گے, خود ہی سیکھ جائیں گے. جج صاحب پریشان ہیں کیونکہ 2 ذمہ داریاں کندھوں پہ ہیں. ایک تو قانونی اعتبار سے بھی لوگ آپ کے پاس پوچھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ آپ ایک سینئر لائر بھی ہیں, ایڈوکیٹ بھی ہیں, اور دوسرا کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کی ذمہ داریاں بھی ہیں. تو غصہ تو صاف ظاہر سی بات ہے کہ آتا ہوگا کبھی کبھی. نہیں, غصہ تو نہیں آتا, لوگوں کے ساتھ کیا غصہ کرنا ہے, مطلب نبانی ہے, ذمہ داری ہے, لوگوں کی خدمت, یہاں بھی لوگوں کی خدمت ہے, وہاں بھی خدمت ہے, دونوں جگہوں پر لوگوں کی خدمت ہے. ایک آخری سوال, آرٹیکل 370 کا آنا ضروری ہے سر؟ بہت ضروری ہے. ہمارے جو آنے والی نسل ہے یہ اس کی پروٹیکشن ہے, زمینوں کی اور نوکریوں کی پروٹیکشن جو ہے, ورنہ ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گی. سر یہ کہہ رہے ہیں کہ ونچت سماج کے لوگوں کا ادھیکار انہیں نہیں ملے گا اگر آرٹیکل 370 آ جائے گا. گورکھا والمیکی سماج, کس نے آپ کو کہا بھائی؟ گورکھاز اور والمیکیز جو ہے وہ مہاراجا کے دور سے ہیں. گورکھاز تو یہاں مہاراجا صاحب کے دور سے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے مہاراجا کا ایک اپنا سٹینڈ تھا کہ یہاں کی زمین صرف یہاں کے ریاست باشندہ کو ہی حق ہے,
बाहर के किसी को नहीं है और नौकरी पे भी हक। ये तो महाराजा साहब ने किया था और बड़ी सोच समझ के किया था। महाराजा बड़ा दूरअंदेश आदमी था, अरे जिसने इस रियासत को बिल्ड किया था, बहुत दूरअंदेश आदमी था। अब आप उससे ज़्यादा अक्लमंद हैं कि आप कहते हैं कि भाई वाल्मीकि को नहीं मिलेगा हक इसलिए हम 370 नहीं देंगे। आपने बाकी में जिनको 371 दिया है तो क्या वहाँ उनको हक नहीं है? सर एक आखिरी सवाल, देश के अंदर अब एक नई सर्वे शुरू हुई है जिसमें कि हिंदू सेना जो है वो अजमेर की दरगाह की सर्वे करवा रही है। संभल के अंदर वायलेंस हुआ, 5 मुसलमानों को गोली मारी, जान बहक हुए। इसी तरीके के और भी हम मामलात देख रहे हैं सर। 800 साल पुरानी दरगाहों की सर्वे शुरू कर दी गई है लोअर कोर्ट की जानिब से सर। सुप्रीम कोर्ट को भी कहा कि आप इसमें मुदाखलत करें। क्या लगता है कि सर ये जो एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति लाई जा रही है फिर से और पुरानी दरगाहों की सर्वे की जा रही है, इस पे आपका क्या स्टैंड है सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की वो जो जजमेंट है जिसमें उन्होंने सर्वे अलाउ किया है वो सरासर गलत है। वो एक्ट के ख़िलाफ़ है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू करेगा। जाहिर सी बात है कि जब एक एक्ट कहता है कि 1947 में जो पोजीशन है उसके बाद आप उसको तब्दील नहीं कर सकते, जब तब्दील नहीं कर सकते तो सर्वे करने का क्या मकसद है? मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तौहीन की जा रही है। तौहीन की जा रही है और उसके जो सेपरेट था, द रियल पर्पस एंड सेपरेट ऑफ दैट एक्ट दैट हैज बीन वायलेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसकी रिव्यू होगी और सुप्रीम कोर्ट जो है उस जजमेंट को रिव्यू करेगा। सर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं लगा हूँ, लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जनाब मुजफ्फर इकबाल खान साहब थे जो विधायक भी हैं थाना मंडी से और जिन्होंने 370 पे भी बात की, रियासत के दर्जे, अनएम्प्लॉयमेंट पे। और सबसे बेहतरीन चीज़ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब की है कि ये दिन रात लोगों के बीच में रहते हैं। हालिया ही दिनों में ये जब राजौरी में थे तो दिन रात लोगों के बीच में काम कर रहे थे। रात के 12-12 बजे भी लोगों के बीच में इनको पाया गया काम करते हुए, क्योंकि सिस्टम के अंदर जो पुराने टाइम में हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। उस चीज़ को तब्दील करने के लिए, लोगों की ख्वाहिशात पे खरा उतरने के लिए और वक्ती तौर लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए आज के दौर में जितने भी एमएलएस को चुन कर लाया वो सभी दिन रात काम कर रहे हैं। एक छोटा सा खास प्रोग्राम आमिर सुहेल के साथ।